नहीं। इनका काम है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मेट्रो की तरह बनाओ, बड़ी बड़ी कमिश्नें निकालो और लंदन में, दुबई में अपना पैसा बाहर ले जाओ। डॉक्टर इमरान खान, आप मुझे सियासत सिखाने की बात करते हैं, मैं आपसे पूछता हूं, क्या किसी ने मस्ती को तेना सिखाया है? चाचा, सियासत है, खेल नहीं। एक दूसरे की टांगें खींचेंगे या जो है वो अजीब व गरीब किस्म के दास्तानें सुनाएंगे या लिखेंगे या सुनाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि फिर ये कोई पाकिस्तान की खिदमत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं आपके साथ नबीला सिंधु। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप एडिटर अयाज खान साहब और साथ हाजिर रहेगा एडिटर एडिटोरियल लतीफ़ चौधरी साहब का। अयाज साहब, बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला होने जा रहा है और इससे पहले जिस तरह से पहले भी बयानात का बाजार गर्म हो गया था, एक बार फिर बयानात का बाजार गर्म हो गया है। अब की बार लीड कौन ले जाएगा? लीड तो वही ले जाएंगे जिन्होंने ले जानी है, लेकिन आप ये एक बात की दाद दें बिलावल भुट्टो को। बिलावल की उर्दू बड़ी अच्छी हो गई जो साहब। बिलावल पहले अंकल इमरान कहा करते थे, अंकल अल्ताफ कहा करते थे, आज उन्होंने चचा कहा, बल्कि चाचा कहा। मतलब वो पंजाबी भी खुश हो जाएंगे कि भी कह लेते चाचू बढ़ जाना। मतलब ये इस वो जो आपको याद है ना, कल उन्होंने एक हिदायत जारी की थी कि पार्टी इजलासों में कोई अंग्रेजी नहीं बोलेगा, सब उर्दू में बात करेंगे। वेरी गुड, ये लगता है ट्यूटर खासा अच्छा इन्होंने हायर कर लिया है। अच्छा, बल्दियाती इलेक्शन ज़ाहिर है परसों दूसरा मरहला होने वाला है। उस तरह से शायद ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो पहले मरहले में थी PMLN की, वो तो शायद ना हो, लेकिन इसके बावजूद मेजॉरिटी इन्हीं की होगी और सिंध में उसी तरह से पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी होगी, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन रौनक लग जाती। देखिए, इलेक्शंस का और जमहूरियत का सबसे बड़ा हुस्न ही है कि इलेक्शंस हो रहे होते हैं, एक इकनॉमिक एक्टिविटी हो रही होती है। आप एक चीज़ कभी अगर इस पर सर्वे कराएं कि जिन इलाकों में, जिन हलकों में इलेक्शंस हो रहे होते हैं, वहाँ क्राइम रेट कितना कम हो जाता है। डकैती, चोरी, राजधानी की वारदातें बहुत कम हो जाती हैं। और इसके साथ साथ खिदमत भी बढ़ जाती है, मुफ्त खाने भी तकसीम किए नहीं, वो इसीलिए लोगों को रोजगार मिला होता है, पैसे मिल रहे होते हैं, खाने मुफ्त के मिल रहे होते हैं, ढोल वाले आए, मतलब बेशुमार इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, वो काम लग जाते हैं, वो उनको काम मिल जाता है। जाहिर है, बजाय इसके कि वो कहीं और जाके राजधानी करें, चोरी करें, डकैती करें, वो आराम से बैठ के। और अब तो हमने देखा भी कि जो मुंतखब हो गए उनमें से भी कोई डाकू निकला, कोई चोर निकला, कोई इस तरह के मामलात भी हैं। तो ये बड़ा अच्छी एक्टिविटी है। वो चौधरी साहब को बड़ा अजीब लगा था एक दिन, इन्होंने कहा था क्या क्या आपका ख्याल है हर साल इलेक्शन होने चाहिए? तो मेरे ख्याल में हर 6 महीने बाद इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन होते रहे, रौनक लगी रहे, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती रहे और क्राइम कम हो जाए, इससे अच्छी और क्या बात है? कई शौकिया फनकार वैसे ही तायब हो जाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे नहीं अगर इतनी जल्दी होता रहा इलेक्शन। नहीं, उससे हो सकता है ना कि फिर लोगों को समझ आ जाए कि पैसे तो खर्च अब कम करना, खर्चा करना शुरू कर दें। वैसे मेरा ख्याल है कि कैंडिडेट्स को आपस में कोई ज़ाब्ता अखलाक बनाना चाहिए, इन्हें आपस में कोई मीटिंग करनी चाहिए इलेक्शन कैंपेन में जाने से पहले कि भाई देखो, ये इतने पैसे मैं खर्च कर रहा हूं, इतने तुमने खर्च करने, इससे ज्यादा ना मैं खर्च करूंगा ना तुम खर्च करोगे। तो इससे बेहतरी आ सकती है, वरना तो इलेक्शन जितना महंगा होता जा रहा है, ये तो मेरे ख्याल अब वो कानून का खजाना ही चाहिए होगा मुस्तकबिल में जब इलेक्शंस हुआ करेंगे। ठीक है लतीफ चौधरी साहब, जिस तरह से हमने देखा पहला मरहला, उसमें भी काफी मार कुटाई, लड़ाई झगड़े होते रहे, तो बल्दियाती इंतखाबात के इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो इंतजामात किए जा रहे हैं, फौज भी तैनात कर दी गई, रेंजर्स भी तलब कर लिए गए हैं, अब की बार एक्शन होगा या सिर्फ इलेक्शन होगा? देखें, इलेक्शन क्योंकि एक बड़ा इवेंट होता है, बहुत से लोग होते हैं, पुलिस को कंट्रोल करने में यकीनन मुश्किलात आती है। वो बात बिल्कुल ठीक है कि अगर जैसे अभी अयाज खान साहब ने कहा कि कैंडिडेट अगर आपस में मिल ले, अखराजात के हवाले से बात कर ले, तो ज़्यादा बेहतर ये भी है कि वो पुरअमन रहने की भी बात कर लें। असल में मसला वो होता है कि जब इलाके की चौधराहटें होती हैं ना खान साहब, ये जो देहात होते हैं या शहर होते हैं, इलाकाई चौधराहटें होती हैं, गली मोहल्ले का भी चौधरी होता है, उससे आगे ऊपरी सतह पे, ये पूरे फिर कौमी सतह पे ये लड़ाई फिर चौधराहट की शुरू होती है जब
تو لڑائی جھگڑے وہاں سے آغاز ہوتے ہیں. یہ آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے چودراہٹ کیا اب ہوتی ہے؟ ایک نقطہ نظر سے میں سمجھ بھی سکتا ہوں کیونکہ دیہی کلچر سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں, اور جو ایک دیہات کا جو کلچر ہوتا ہے اس میں چھوٹی چھوٹی بات کو بھی ایک انا کا مسئلہ بنایا جاتا ہے. اگر میرے کہنے پہ کسی بندے نے میرے ساتھ نہیں وہ چل رہا کہ جی یہ میں انہیں اس سے کہا میرا جاننے والا, میں نے کہا میری حمایت کرو, وہ میرے ساتھ نہیں چل رہا تو ایک دشمنی کھڑی ہو جائے گی, لڑائی جھگڑا ہوگا, بہانہ ڈھونڈیں گے لڑنے کا. تو اس معاملے میں ایک ہمارا اجتماعی شعور کو بلند کرنے کی بھی ضرورت ہے. جہاں تک الیکشن کمیشن کے معاملات کا تعلق ہے, دوسرے مرحلے میں الیکشن کمیشن خاصا حساس واقعہ ہوا, اس نے چیزوں کو کیا, لیکن کہیں جا کے الیکشن کمیشن کی جو مجبوریاں ہیں وہ قانونی لیگل آئینی نوعیت کی ہیں. وہ تو ظاہر ہے اگر الیکشن کمیشن کے حوالے سے بڑی زیادہ پیمانے پہ اگر تبدیلیاں کریں, ان کو زیادہ بااختیار بنائے, وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن انہوں نے کوشش کی ہے پرامن بنانے کی. پولیس کا کردار بہتر ہے, آرمی کا کردار بہتر ہے. عمومی طور پہ ہمارا جو پہلا مرحلہ بھی رہا وہاں پہ بھی واقعات ہوئے ہیں, لیکن اگر دیکھیں تو وہ کسی حد تک بہتر بھی رہا ہے سوائے سندھ کے, جہاں پہ ایک زیادہ وسیع پیمانے پہ قتل و غارت ہوئی اور وہاں پہ ایک شانگڑ کو حساس دے کے میرا خیال ہے وہاں پہ الیکشن بھی ملتوی ہو گئے ہیں. تو اس کو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے. کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو اگلا مرحلہ ہے وہ پرامن ہو. جو ہمارا سابقہ سبق ہے جو ہم نے پچھلے الیکشن سے حاصل کیا, انتظامیہ نے بھی, الیکشن کمیشن نے بھی اور امیدواروں نے بھی, اگر وہ اس کو سامنے رکھیں تو میرا خیال ہے کہ الیکشن کے عمل کو زیادہ پرامن بنایا جا سکتا ہے. کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے کہ یہ امن پرامن نہ ہو سکے. ٹھیک ہے لطیف چودھری صاحب, جس طرح سے آپ بھی اور ایاز صاحب آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ امیدواروں کو آپس میں کوئی ضابطہ اخلاق جاری کر لینا چاہیے, طے کر لینا چاہیے اور امیدواروں کو سمجھا دینا چاہیے, لیکن اداروں کو کون سمجھائے گا؟ جس طرح سے الیکشن کمیشن کی طرف سے آج سخت موقف آیا کہ یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ کتنے ووٹرز کو شامل کرتا ہے اور ووٹ جو ہے وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل کرنا, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ لاہور ہائی کورٹ ہمارے فیصلوں پہ مداخلت کر رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ عدالتوں کا ظاہر ہے یہاں پہ سسٹم ہی ایسا ہے کہ ہر ایک ادارے کی حدود ختم نہیں ہوتی تو پتہ چلتا ہے کہ دوسرے ادارے کی حدود شروع ہو گئی, چیزیں طے نہیں ہوئی ہوئی. وہ جو سب بات کر رہے ہیں نا, جب تک الیکشن کمیشن کو آپ مکمل بااختیار نہیں بنائیں گے. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے, پولیٹیشنز چونکہ ان کے اپنے وہ ہیں مسائل ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ الیکشن کمیشن کل کو اتنا مضبوط ہو جائے کہ اس کے بعد واقعی جو لوگ چاہ رہے ہیں. مطلب مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہوتی ہے سم ٹائمز, کہیں الیکشن ہو رہا ہوتا ہے, وہاں پہ جا کے آپ لوگوں کو پوچھیں, میجورٹی کسی جماعت یا کسی کینڈیڈیٹ کے خلاف ہوتی ہے, لیکن جب رزلٹ آتا ہے تو وہ جیت چکا ہوتا ہے. بہت سے واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ پتہ چلتا ہے جب پولنگ ہوئی, بند ہوئی, اس کے بعد کاؤنٹنگ کمپلیٹ ہوئی تو ایک کینڈیڈیٹ جیت گیا ہوا تھا, اس کے بعد پتہ چلا کہ نہیں وہ دوسرا جیت گیا. تو یہ مسائل ہیں, یہ جب تک ختم نہیں ہوں گے. اب چیزیں چونکہ پیرامیٹرز طے نہیں ہیں, اداروں کے حدود طے نہیں ہیں, کبھی تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے تو گورنمنٹ کہتی ہے کوئی بات نہیں, کبھی چھوٹی سی ایک پریس ریلیز جاری ہوتا ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے اور اسے خلاف آئین اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے جی جمہوریت کے خلاف ہے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا. مسائل یہ ہیں کہ ہمارے پولیٹیشنز نہیں کر رہے وہ کام جو انہیں کرنا چاہیے تھا. اب تک تو یہ سسٹم بن چکا ہونا چاہیے تھا. آپ دعوے سن لیں, ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, بس اسی میں آپ لگے ہوئے ہیں اور آپ دوسرے پہ صرف یہ الزام لگاتے ہیں جی وہ ٹانگیں کھینچ رہا ہے میری, بلکہ میری کیا ملک کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے. ملک کی ٹانگیں مجھے کل پہلی بار پتہ چلا کہ کسی ملک کی بھی ٹانگیں ہوتی ہیں. چلیں اچھی بات ہے, مضبوط ہونی چاہیے ٹانگیں, اگر ہوتی ہیں تو ملکوں کی جن کی مضبوط ہوتی ہیں ٹانگیں ظاہر ہے وہ پھر تیزی سے چلتے ہیں, ورنہ جن ملکوں کی ٹانگیں کمزور ہوتی ہیں وہ ہماری طرح بہت سلو. بلکہ ایاز صاحب جس طرح سے یہ نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں, ووٹ بھی چل کے دوسرے علاقوں میں چلے جاتے ہیں, اب ملک کی ٹانگیں بھی کھینچی جا رہی ہیں, تو وزیر اعظم صاحب ٹرینڈ بھی تو سیٹ کر رہے ہیں نا. کہا یہ جا رہا ہے کہ لیڈرز کو بھی اتنا پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہیے, تو جب الیکشن کا ضابطہ اخلاق جاری ہو جاتا ہے, شیڈیول جاری ہو جاتا ہے, اس کے بعد آپ دیگر علاقوں میں جا کر اگر اس طرح کے ترقیاتی پروجیکٹس کا اعلان کریں گے تو یہ اثر انداز نہیں ہوگا. وہی بات جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ نہیں چاہتے کہ چیزیں ٹھیک ہوں. الیکشن کمیشن کو مضبوط کیوں نہیں کیا جاتا؟ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ عرض کیا تھا کہ ایڈوانی وزیر تھے, الیکشن سکیجول اناؤنس ہو گیا اور وہ ہیلی کاپٹر پہ گئے ہوئے تھے سرکاری, واپس وہ ہیلی کاپٹر پہ نہیں آ سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن شیڈیول جب اناؤنس ہو گیا تو وزیر نہیں رہے, اس کے بعد وہ سرکاری چیز. لیکن یہاں کا بابا آدم ہی نرالا, آپ نے آرام سے وہ بنایا ہوا جی جہاں مرضی آپ ترقیاتی منصوبے اناؤنس کرتے پھریں, کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں. یہاں تو ایک وزیر کو پوچھنے کی کسی میں جرت نہیں ہے, پرائم منسٹر کو کون پوچھے گا؟ یہ تو مسائل ہیں ہمارے, اور یہ ہمارے پولیٹیشنز ہی ہیں. وہ جیسے کل اکرام سہگل کہہ رہے تھے کہ 45 دن میں الیکٹرل ریفارمز ہونی تھی. الیکٹرل ریفارمز کیوں ہونی تھی؟
जब वो प्रेशर खत्म हो गया तो उसके बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्यों करनी है हमने? क्योंकि इस तरह का वो जो ढिलमिल सा कहते हैं ना जिसे सेटअप, ये सूट करता है। वो पार्लिमानी कमेटी भी तो कायम थी ना वो धरने के दौरान, अब कहाँ गई? अब सब खत्म हो जाता है ना उसके बाद, अब चीजें बदल जाती हैं, हमारी भी ब्रेकिंग न्यूज बदल जाती हैं, रोज नए इश्यूज आ जाते हैं, उसके बाद हम उन इश्यूज के पीछे पड़ जाते हैं और वो जो असल इश्यूज हैं वो कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं। लोग शिकवा भी करते हैं कि आप बात ही नहीं कर रहे होते हमारे लिए। अब क्या करें, ये मसला ही ऐसा है कि रोज हम भी इस रो में बैठ जाते हैं कि चलें जी कोई नया इशू आ गया तो जरा अब इस पे बात, लोग शायद हम समझते हैं कि लोग शायद इसी पे सुनना चाह रहे होंगे, वो पुराने इश्यूज अब लोग नहीं सुनना चाह रहे होंगे। तो ये मसाइल हैं, जब तक इनको हल नहीं किया जाए। इश्यूज भी तो पुराने इश्यूज के साथ ही मिले हुए, जिस तरह से देखें आप ऑरेंज ट्रेन की बात करते हैं, सूबों की बात करते हैं, मेट्रो की बात करते हैं, लेकिन इतना अफसोसनाक वाकया पेश आ जाता है, जाफर एक्सप्रेस उलट जाती है ब्रेक फेल होने की वजह से। इदारों को आप ठीक नहीं कर रहे हैं और नए तरक्याती प्रोजेक्ट्स पे आप पैसा लगाए जा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? यही असल मसला है। आप जाएं इस शहर में जाएं, बेशुमार आपको टूटी सड़कें मिलेंगी। अब तो बहुत बेहतर हो गए क्योंकि एक मरहला लाहौर में इलेक्शंस का हो गया, उस दौरान बहुत सी गलियां पक्की हो गई, सड़कें बन गई, बहुत कुछ हो गया। इसके बावजूद इस शहर में ये शहर हुक्मराना जो है इस वक्त, ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर भी इसी शहर से हैं, चीफ मिनिस्टर भी इसी शहर से हैं, इस शहर में लोगों को बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता। पूरी दुनिया में टैप वाटर सबसे ज्यादा सेफ समझा जाता है, जो टूटी से पानी निकाल के लोग पी लेते हैं। यहां आप पी सकते हैं पानी, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये मसाइल हैं, उस पर ऑरेंज ट्रेन वो कहते हैं कि जी वो बननी चाहिए। उसकी वजह ये है कि वो नजर आती है कि ये देखें जी कितनी तरक्की कर ली इस शहर ने, लेकिन जो बेसिक्स हैं, लोगों के जो मसाइल हैं, वो आप जो घर गिरने हैं लोगों के, लोग सरापा एहतजाज बने हुए हैं। अब इन एहतजाजों में शिद्दत आती जाएगी, लोग करेंगे, लेकिन इसके बावजूद होगा कुछ नहीं, क्योंकि ऑरेंज ट्रेन बननी है और वो सारा कुछ तय हो चुका है। उसके फंड्स हर चीज़ वो अभी आने हैं। अभी वो कोई कल कह रहा था कि जी बस आ जाएंगे विद इन डेज, आप परेशान ना हो, तो फंड्स आ जाएंगे। ज़ाहिर चीज़ें तय हो चुकी हैं ऑलरेडी, फंड्स में से जो होना था वो हो चुका है, तो इसलिए ऑरेंज ट्रेन को तो नहीं रोका। ऑरेंज ट्रेन अगर दिखेगी तो अयाज साहब क्या एक्सप्रेस का हादसा ऐसा नहीं है कि आपकी आंखें खोल सके? ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। लतीफ़ चौधरी साहब, अगर वज़ीर आज़म साहब ने ही सारे तरक्याती प्रोजेक्ट्स का ऐलान करना है तो जो बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब हो रहे हैं वो क्या करेंगे? देखें, बात चीज़ें इस तरह है कि कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली जो फेडरल नोयत की हैं तो वो तो वज़ीर आज़म साहब ही उनका ऐलान करेंगे। ये तो एक सही बात है कि कुछ जैसे मोटरवे है या और कोई बड़े प्रोजेक्ट हैं तो वो तो वज़ीर आज़म साहब कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कोई गैर कानूनी या गैर आइनी काम कर दिया। तो अलबत्ता ये सवाल हम ज़रूर कह सकते हैं कि बल्दियाती जो अदारे हमारे वजूद में कुछ आ रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, तो इनका जो किरदार होगा वो कितना ज़्यादा जानदार होगा, ये सवाल हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं और अभी तक वो ये सवाल मौजूद भी है। और अब तो जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो भी एक दूसरे से पूछ रहे हैं। मज़ेदारी की बात यह है कि वो जो चेयरमैन मुंतखब हुए हैं या वो काउंसलर बेचारे हुए हैं ना, तो वो भी एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि यार असी ਜਿਹੜੇ बत्तियां बल्ब लाने ने यही साडा काम होएगा या कोई और भी असी करा लवांगे। तो मसला ये है कि अब उनको क्या मिलता है कि उन्हें बल्दियात के तरक्याती कामों का कितने % मिलता है, कितने फीसद गवर्नमेंट देती है, जो इलाके के MP MNAs हैं उनका तरक्याती फंड्स जो हैं उनके बारे में क्या सूरत हाल होती है, इलाके का जो SHO है वो चेयरमैन की किस हद तक बात को मानता है, इलाके में कोई ऐसा जुर्म हो जाता है, कोई किसी बेगुनाह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पकड़ा जाता है, मुमकिन यही काम होते हैं। तो ये मेरा ख्याल है खान साहब होना ये है कि ये जो बाअसर चेयरमैन होगा ना, दूसरे लफ्ज़ों में जो हम लोग कहते हैं कि यार ये बड़ा शरीफ बंदा है, जो शरीफ चेयरमैन होगा ना तो उसकी तो कोई सुनवाई नहीं होगी, ये आप लिख लें, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो थोड़ा सा डंडी पट्टी कायम होगा वो अपने काम जो अपने तल्लुकात की बुनियाद पे करा लेगा, उसे अख्तियार कानूनी तौर पे हैं या नहीं हैं। तो ये एक चलना है, यहाँ पे भी वही धौंस धांधली वाला काम है कि जिसका जोर चलेगा वो अपना काम करा लेगा, जिसका जोर नहीं चलेगा वो काम नहीं करा सकेगा। जो काउंसलर होगा इलाके गली मोहल्ले का वो तो बेचारा बस ऐसे रेलू कटाई है, वो उसके बारे में मुझे तो कोई इतनी नहीं है कि उसको कोई इख्तियार होगा, स्वाए इसके कि वो तस्दीक वगैरह फार्मों की कर ले, इसी में वो खुश होगा।
تو باقی رہ گئے MP حضرات اور ان کی جو طاقت ہے وہ اسی طرح برقرار رہے گی. علاقے کے تھانے دار, SHOs, پولیس کے لوگ, پٹواری, یہ ان کی مرضی سے لگیں گے. آگے ان کے اوپر MNA ہوگا, اس کا بھی عمل دخل ہوگا. اگر اس علاقے سے کوئی منسٹر قائم بنا ہوا ہے ایریے میں تو پھر وہ منسٹر کی وہ اس پہ ہیوی ہو جائے گا. تو یہ صورتحال ہمارے نظام کی یہ ایک خاص اس کی صفت ہے. ہم نے پہلے الیکشن کمیشن کی بھی بات کی کہ الیکشن کمیشن کو بااختیار کیوں نہیں بنایا جاتا. اصل مسئلہ پھر وہی خان صاحب آتا ہے. اگر الیکشن کمیشن بااختیار ہوگا تو یہ جو جتانے اور ہروانے کا جو ایک مزہ ہوتا ہے نا بااختیار ہونے کا, یہ بھی ایک نشہ ہوتا ہے انسان کے اندر. ہاں, یہ بھی ایک چودراہٹ کا ایک قائم ہے کہ جی ہم نے بہت سے ایسے واقعات دیکھے ہیں, آپ نے بھی وہ دیکھے ہیں واقعات کہ تحصیلدار کے ساتھ یا DCO کے ساتھ ملاقاتیں الیکشنوں سے پہلے ہوتی ہیں. بااثر لوگ کرتے ہیں ملاقاتیں, حلقہ بندیاں بااثر لوگ جو ہے وہ اپنی مرضی کی کرواتے ہیں. ووٹروں کا دوسرے علاقے میں چل کے چلے جانا, بھاگ کے چلے جانا, یہ بھی وہ بااثر لوگ کرواتے ہیں. ان کے پاس بعض جگہ ایسا ہوتا ہے خان صاحب, اس کا مجھے خود مشاہدہ بھی ہے کہ جب کسی پولنگ سکیم آتی ہے نا کسی حلقے کی, جو حکومت کا بندہ ہوتا ہے اس کے پاس لیٹسٹ پولنگ سکیم ہوتی ہے, اس میں 2-3 گلیاں اس پولنگ سکیم میں شامل ہوتی ہیں. جو بیچارے دوسرے ہوتے ہیں ان کے پاس پولنگ سکیم میں وہ ہوتی ہی نہیں ہے. یعنی جہاں پہ پولنگ سٹیشن ایک بنا ہوا ہے نا, فرض کرے 2 پولنگ سٹیشن ہیں اور اس کے ساتھ 2 گلیاں ہیں ووٹروں کی, وہ ان کے پاس لسٹ موجود نہیں ہے. جو لڑنے والا الیکشن ہے گورنمنٹ کا حمایت یافتہ, اس کے پاس وہ لسٹ پولنگ کی موجود ہے. وہ کام یہ کرتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے ان گلیوں سے بندے نکلواتا ہے. ان کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے, سب سے پہلے صبح وہاں سے بندے نکلتے ہیں اور دھڑا دھڑ ووٹ ڈالتے ہیں. اور وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو بندہ اتنا پاپولر نہیں تھا, یہ جیت کیسے گیا. ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کانسٹیٹوینسی ہے نا, وہاں پہ مختلف کارخانہ ہے کسی کا, کسی کی بیکری ہے, تو وہاں پہ 15, 20, 30 جو بندے کام کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ ووٹ انہوں نے وہاں درج کرائے ہوتے ہیں. وہ اٹھاتے ہیں ان کو, جا کے پول کروا لیتے ہیں. جس بندے کو ان چیزوں کا نہیں پتا وہ بیچارہ منہ دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. تو یہ جو پولنگ پاکستان میں ہو رہی ہے, الیکشن ہو رہا ہے, یہ بڑا ایک سائنٹیفک اور پیچیدہ کام ہے. حلقہ بندیوں کے اندر محلے نوٹ ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ یہاں سے ہمیں الیکشن میں ووٹ نہیں پڑ سکتا, ان کے ووٹ تو نکل گئے. الیکشن کمیشن کی گرفت تو کریں نا, کیوں نہیں کرتے کہ یہ جو ووٹ ادھر گئے یہ کیوں چلے گئے, یہ کس کی نااہلی نہیں. وہ اگر ملک کے پاؤں سکتے ہیں تو ووٹ کے پاؤں کیوں نہیں؟ یہ اسی لیے بااختیار نہیں کرتے. انڈیا میں آپ کے سامنے الیکشن ہوا بہار کا, گورنمنٹ ہار کر لیا گیا, لیکن یہاں پر کوئی بات آ جاتی ہے نا کہ سسٹم کو کیسے بدلا جائے گا. ایسا صاحب اگر ہم واپس چلیں سندھ کی ہی ساری صورتحال پہ, بلاول آج گرجے بھی ہیں, برسے بھی ہیں. انہوں نے کہا ایک طرف چچا ہیں اور دوسری طرف پیر ہیں, لیکن تنقید وہ صرف عمران خان پر کر رہے ہیں. اور عمران خان کی اگر ہم دیکھیں ان کے خطاب تو وہ تو دونوں پر تنقید کر رہے ہیں, حکومت پر بھی, پیپلز پارٹی پر بھی, جن سے وہ ناراض ہیں. دیکھیں پرابلم کیا ہے, آپ جس تناظر میں یہ دیکھ رہی ہیں اس طرح سے یہ ہے نہیں. ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ تھریٹ عمران خان ہے بلاول کے لیے. سندھ میں PMLN نہیں ہے, نواز شریف صاحب نہیں ہے. وہ پہلے دن انہوں نے راون کہہ کے تو فارغ کر دیا تھا نواز شریف صاحب کی پارٹی کو. وہاں پہ انہیں اگر خطرہ ہے کچھ حلقوں میں تو وہ انہی سے ہے, شاہ محمود قریشی سے اور عمران خان صاحب سے ہے, کیونکہ ظاہر ہے شاہ محمود قریشی کے بڑے ووٹ ہیں وہاں. صاحب فنکشنل بھی ایک نہیں, فنکشنل یہ بات ہو رہی نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کی کہ ان میں سے ایک کیوں چوز کیا بلاول نے. تو آبویسلی وہ بلاول کی چوائس جو بنتی ہے وہ عمران خان صاحب بھی بنتے ہیں. اور پھر نواز شریف تو تنقید نہیں کر رہے بلاول پہ, وہ کرنا بھی نہیں چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی تو اصل مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس ملک میں. جو نیشنل ایکشن پلان کی بات ہوتی ہے تو اس میں یہی ہے کہ یہ سب تو اکٹھے ہیں. ہم نے دیکھا اسپیکر قومی اسمبلی کے الیکشنز میں بھی ہم نے دیکھا ایک ہی ہمیں اپوزیشن پارٹی وہاں نظر آئی, وہ تحریک انصاف تھی. باقی ساری پارٹیز آپ کو ایک جگہ نظر آئیں. وہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ سب اکٹھے ہیں, اور بالکل وہ کس کے خلاف اکٹھے ہیں یہ کون نہیں جانتا. ایشوز ہوئے بیچ میں, زرداری صاحب جب بہت سخت بولے تھے, ان کا خیال تھا کہ نواز شریف صاحب انہیں سپورٹ دیں گے, اس وقت نواز شریف صاحب پیچھے ہٹ گئے. اب جب نواز شریف صاحب کا ایشو بنا, جب حکومتی ترجمان کا جوابی بیان گیا ISPR کے جواب میں, اس وقت زرداری صاحب نے اپنے لوگوں کو روک دیا اس بیان بازی سے. تو اب وہ جو ایکسپیکٹ نواز شریف صاحب کر رہے تھے کہ اب زرداری صاحب ساتھ دیں گے, انہوں نے نہیں دیا, کیونکہ یہ
ایشو ٹو ایشو بیس پہ جس طرح کہ ہمارے امریکہ سے تعلقات رہے ہیں ہمیشہ سے, امریکی ہمیں ایک اسائنمنٹ دیتے ہیں, وہ ہم پوری کر دیتے ہیں, اس کے بعد اگلی بات ہوتی ہے. اس کے باوجود ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی امریکہ سے ہماری بڑی دوستی ہے اور ہم کہتے ہیں جی امریکہ شاید ہمیں دھوکہ دے رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے. آپ جب اسائنمنٹس پہ کام کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھگتنا چاہیے اور برداشت بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے یار صاحب, سیاست میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اس بارے میں تو ہم بات کر ہی رہے ہیں. کھیل کے میدان میں سیاست کس طرح سے کھیلی جا رہی ہے اس بارے میں بھی بات کریں گے, اور پاک بھارت سیریز کے حوالے سے ہر روز کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے, اس کا مستقبل کیا ہوگا بات کریں گے بریک کے بعد. اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے سابق PCB چیئرمین خالد محمود صاحب. ساتھ رہیے گا. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہندوستان سے ہمارے میچز ہوں, لیکن مطابق ہمارا جو اگریمنٹ ہے, سائن اگریمنٹ ہے MOU کے تحت, اس کے مطابق ہونا چاہیے. یہ نقصان تو ہوگا بھائی. نقصان کا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نقصان جو ہے وہ آپ کے بجٹ میں لانا پڑے گا, آپ کو بیلٹ ٹائٹن کرنا پڑے گا اپنا, آپ کو کمی کرنی پڑے گی, آپ کو ڈاؤن سائزنگ کرنی پڑے گی. یہ مشکلات ہمیں اس سے گزرنا ہے. جو PM صاحب نے فرمایا ہے کل کہ یہ اس بات کوئی آگے نہیں بڑھے گی بغیر ان کی ڈیسیشن کے, یہ تو ہم بھی شروع سے کہہ رہے ہیں اور ہم بھی یقین دلا رہے ہیں گورنمنٹ کو اور پرائم منسٹر صاحب کو. یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں, اب آپ اس پر ڈیسیشن لیجیے, جو بھی آپ فرماتے ہیں ہم اسی کے مطابق چلیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے تھے کہ پاک بھارت کرکٹ سیریز کا مستقبل کیا ہوگا. اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے سابق PCB کے چیئرمین ہیں خالد محمود صاحب. پروگرام میں آپ نے شرکت کی, بہت شکریہ آپ کا. آپ سے یہی سوال کریں گے کہ یہ کرکٹ ڈپلومیسی, پاک بھارت کرکٹ ڈپلومیسی چلتی چلتی کس ڈپلومیسی کی طرف چلی گئی ہے؟ دیکھیے مجھے تو بہت ہی ترس آتا ہے اپنے کرکٹ بورڈ پہ بھی اور اپنی حکومت پہ بھی. یہ ہمیشہ ایک ہی رخ پہ جاتی ہے ساری صورتحال. ہندوستان روایتی طور پر, تاریخی طور پر ہمیشہ کرکٹ کو ایک سیاسی آلے کے طور پہ استعمال کرتا آیا ہے. اس کی بے شمار مثالیں ہیں, میرا خیال ہے کرکٹ والے سارے لوگ جانتے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 1.5-2 سال سے جب سے مودی حکومت آئی ہے, BJP کی حکومت آئی ہے, انہوں نے یہ الیکشن جیتا ہی پاکستان دشمنی اور مسلمانوں سے نفرت کی بنیاد پر ہے. اتفاق سے جب یہ الیکشن ہونے جا رہا تھا, میں اس وقت ہندوستان میں ہی تھا کسی کام کے سلسلے میں, تو بڑی دلچسپ تقریریں مودی صاحب کرتے تھے. وہ اپنے مخصوص لہجے میں اپنے عوام کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ میرے بھائیوں, ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے لیکن ہماری کوئی عزت نہیں ہے. ہمارا پڑوسی ملک جب چاہتا ہے ہمیں چپت رسید کر دیتا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. جب ہمارا وقت آئے گا تو پڑوسی ملک جب ایک چپت مارے گا تو ہم 2 اس کو ماریں گے. تو یہ تھیم تھی جو متواتر ان کی الیکشن کی تقریروں میں چل رہی تھی. لیکن بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ہماری حکومت نے شاید اس کو فالو نہیں کیا, اسی لیے ہم بھاگ ان کی جو پہلی اناگورل سیریمنی تھی اس میں پہنچے. اس کے بعد تحائف ان کو بھیجنے ہم شروع ہوئے, کبھی آم اور کبھی ساڑیاں. اس کے بعد ہم ان کو موسٹ فیورڈ نیشن کا بھی سٹیٹس دینے کی کوشش کرتے رہے, پھر ان سے تجارتی تعلقات بھی بڑھاتے رہے. یہ تو ہماری حکومت تھی اور اس کی یہ پالیسی تھی. میرا خیال ہے کہ موجودہ جو کرکٹ بورڈ ہے اس کو بھی یہی پالیسی دی گئی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, آپ نے ہندوستان کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں, بگاڑنے کی کوشش نہیں کرنی, بلکہ وہ جو کچھ بھی کریں آپ نے ان کے رحم و کرم پہ جانا ہے. تو اس کا مظاہرہ یہ دیکھنے میں آیا کہ جب بگ 3 کا ایشو آیا تو ساری دنیا نے مخالفت کی پاکستان میں کہ یہ بہت ہی ایک ناجائز اور نامناسب سا فارمولہ ہے بگ 3 کا, جس میں تمام اختیارات ICC کے ہاتھوں سے نکل کے اس کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے, جس کا سربراہ ہندوستان کا نمائندہ ہوگا. لیکن کسی نے بات نہیں مانی.
नजम सेठी साहब उस वक्त क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने बड़ी खुशी घुटने टेक दिए हिंदुस्तान के सामने और कौम को ये खुशखबरी सुनाई कि जनाब हमें बहुत फ़ायदा होने जा रहा है और हमें 8 सालों में 6 सीरीज़ मिलेंगी, 1, 2, 3 नहीं बल्कि 6 सीरीज़ और अरबों रुपए का फ़ायदा होगा। वो उन्होंने वादा कर दिया। उस वक्त भी उनको बताया गया कि जी हिंदुस्तान जो है हमेशा जब वक्त आता है वो अपने फ़ायदे की बात करता है, क्योंकि कोई ज़मानत नहीं आपके पास। MOU क्या चीज़ होती है, उसकी क्या हैसियत होती है, जिसका आप शहरयार खान साहब हवाला दे रहे हैं, तो आप ये ना करें। बहुत से लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की लेकिन उनका नहीं। अब जब वक्त आया है तो आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपना रवैया, अपना असल चेहरा दिखाया है। 3 दफ़ा मेरा ख्याल है कम से कम हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जा चुके हैं, तकरीबन तरलों पे उतर आए हुए हैं, मिन्नत समाजत पे उतर आए हुए हैं। एक दफ़ा कलकत्ता पहुँचे, तकरीबन 6-7 घंटे अखबारी इत्तलात के मुताबिक वो वहाँ पे बैठे रहे, उनको बड़ी मुश्किल से मुल्क में दाखिल होने का मौका मिला। उसके बाद एक दफ़ा गए तो वो अपने हम मनसब से मुलाकात भी नहीं कर सके, बल्कि सेक्रेटरी से मिल के चले आए, जो कि क्रिकेट की तारीख में बड़ी अजीब व गरीब सी बात है कि किसी मुल्क का सरबराह जो है वो अपने हम मनसब की बजाय उससे कम ओहदे वाले से मिले। और तीसरी दफ़ा जो हुआ है वो तो अब एक अलमनाक और इबरतनाक दास्तान बन चुका है कि वो बेचारे वहाँ गए, कहते थे उन्हें दावत दी गई है, बाद में उसकी बड़ी मज़ाका हेज़ एक एक्सप्लेनेशन आई नजम सेठी साहब की तरफ से कि दरअसल वो ख़वातीन एक दूसरे से इस बारे में मामला तय कर रही थी, जिसकी कंट्राडिक्शन की, इनकार किया चेयरमैन साहब ने। कई घंटे वो वहाँ पे बैठे रहे मुलाकात के इंतज़ार में, बेचारे मुलाकात नहीं कर पाए। खालिद साहब बिल्कुल ठीक है, ये सारी हिस्ट्री है, ज़ाहिर है लोगों को पता है। आप मुझे ये बताइए कि अगर हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे इंडिया के साथ मैचेस हों तो क्या फिर भी नहीं खेलना चाहिए हमें? आपकी टर्म्स और कंडीशन जो हैं वो ये हैं कि ये आपकी होम सीरीज़ है और होम सीरीज़ जो होती है हमेशा होम में होती है। होम पे अगर एतराज़ है सिक्योरिटी का, और वो जायज़ एतराज़ है, मैं भी मानता हूँ, तो उसके लिए आपने उनसे तय किया है कि न्यूट्रल वेन्यू पे ये सीरीज़ होगी। होम सीरीज़ के बड़े फ़ायदे होते हैं, ये टेक्निकल चीज़ होती है। उसमें सबसे पहला ये एक प्रिविलेज होता है मेज़बान टीम का कि वो अपनी मर्ज़ी की विकेटें बनाता है, उसके बाद वो अपनी मर्ज़ी का माहौल चुनता है, सारे मामला अपनी इस तरह के खुद तय करता है। तमाम जो वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से करता है, टेलीविज़न राइट्स अपनी मर्ज़ी से बेचता है, स्पॉन्सरशिप अपनी मर्ज़ी से करता है, पूरी मार्केटिंग। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं तभी मुमकिन हैं कि अगर वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे हो, जैसे कि इस वक्त कहा जा रहा है। अगर ये हिंदुस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने बाज़ाब्ता उसकी कोई अभी दावत भी नहीं भेजी, लेकिन हम खुद ही अपने तौर पे इसकी तैयारी कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में जाके खेलें, तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान जो है इस वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान की क्रिकेट के लिए तैयार नहीं है। वो इसलिए तैयार नहीं है कि एक तरफ शिवसेना का आप रवैया आप देख चुके हैं, वो किस तरह अपने आप से बाहर निकले जा रहे हैं, उनकी नफरत की जो आग है किस हद तक भड़क रही है, वो हर जगह खराबी कर सकते हैं। 1999 में जब पाकिस्तान ने दौरा करना था, वो सिर्फ मुंबई तक नहीं उनकी वो महदूद, बल्कि वो दूसरे शहरों में भी हंगामे करते हैं। उस वक्त फिरोज शाह कोटला की विकेट उन्होंने उखाड़ फेंकी थी, फिर उन्होंने कलकत्ता में भी खराबी की थी, जगमोहन डालमिया के घर पे हमला किया था। तो आप ये बताइए कि अगर खुदा ना करे पाकिस्तान हिंदुस्तान में जाकर खेलने के लिए तैयार हो जाता है, और मेरी पेश गोई है कि अगर वाकई उधर से दावत आई तो आपकी हुकूमत और आपका क्रिकेट बोर्ड फौरी तौर पे भागम भाग जा पहुंचेगा। लेकिन मैं खुदा न खास्ता अगर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं कि अगर ऐसा होता है तो आपके खिलाड़ी भी खौफजदा होंगे, उनकी जानों को भी ख़तरा रहेगा, उनका क्राउड भी जो है वो काबू से बाहर होगा। अभी हाल ही में कटक में एक ऐसा मुजाहरा देखने में आया है कि जब जनूबी अफ्रीका की टीम मैच जीत रही थी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हंगामा किया था। तो इन हालात में मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान किसी तरह की भी क्रिकेट के लिए इस वक्त मुनासिब मुल्क है। ठीक है, जिस तरह से ये भी कह रहे हैं रियाज साहब नुकसान की बार बार बातें की जा रही हैं, तो ये बात समझ में क्यों नहीं आती है, नुकसान ज़्यादा बड़ा है या कि वकार?
نہیں نقصان زیادہ بڑا وقار تو ہمارے پاس ہے, کوچ ہے ہماری ٹیم کا. جی خالد محمود صاحب آپ جواب دیجیے گا. جی میرا جواب یہ ہے, اور بڑی افسوسناک بات ہے, بڑا مناسب سوال انہوں نے پوچھا ہے, کہ جب پاکستان اور ہندوستان جو کہ روایتی حریف ہیں نہ صرف کرکٹ میں بلکہ سیاست میں اور بہت سے دوسرے معاملات میں, جب ان دونوں ملکوں کے درمیان معاملہ ہوتا ہے تو نفع نقصان کی بات سوچنی بھی نہیں چاہیے, پیسوں کا وہاں پہ تذکرہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں ہماری قومی غیرت اور قومی وقار کے خلاف ہیں, لیکن بدقسمتی سے قومی غیرت اور قومی وقار جو معاملات ہیں وہ ہمارے کرکٹ بورڈ کے لیے بالکل ان کے کان ان لفظوں سے مانوس نہیں ہے. ان کی ایک ہی کوشش ہے کہ جس طرح انہوں نے پاکستان کی قوم کو سبز باغ دکھائے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, کسی نہ کسی قیمت پر چاہے کتنا بھی خوار ہونا پڑے, کتنا بھی رسوا ہونا پڑے, ہندوستان سے کرکٹ کھیلیں, 4 پیسے کمائیں, اور جو اللے تللے وہ کرکٹ بورڈ میں کر رہے ہیں وہ ان کے جاری رہیں. اچھا خالد محمود صاحب, ہم ہمیشہ یہ سنتے رہے کہ جی ہمارا ڈومیسٹک کرکٹ ٹھیک نہیں ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارا کرکٹ بورڈ ٹھیک نہیں ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں نہ ڈومیسٹک کرکٹ ٹھیک ہے آپ کی, نہ آپ کا کرکٹ بورڈ ٹھیک ہے. کرکٹ بورڈ جو ہے اس کے 2 بڑے جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ کمیٹڈ ہیں انڈیا کے ساتھ تعلقات بنانے میں. آپ کو شہریار خان صاحب کا پس منظر خاندانی جو ہے وہ بھی معلوم ہوگا. بھوپال ریاست سے ان کا تعلق ہے اور ان کے بہت ہی زیادہ تعلقات وہاں پہ اب بھی موجود ہیں. اور اسی طرح نجم سیٹھی صاحب ہیں, وہ ایک پروگرام ہے اس سے منسلک ہیں, وابستہ ہیں, جس کا نام امن کی آشا ہے. ان کی بھی ساری سوچ اسی طرح کی ہے. اور مجھے زیادہ افسوس ہوتا ہے ہماری حکومت کی پالیسی پر کہ وہ بھی اسی راستے پر گامزن ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کچھ نہیں, جو نثار نے تو بڑا زبردست بیان دیا خالد صاحب, وہ تو کہتے ہیں کہ اور کتنی بار منہ کالے کرائیں گے, وہ تو یہاں تک کہا انہوں نے, جسے نامناسب قرار دیا شہریار خان پہ. مجھے افسوس بھی ہوتا ہے, بڑی ہنسی بھی آتی ہے. آپ جانتے ہیں یہ پارلیمنٹری نظام ہے ہمارے ملک میں, چلو نام کا ہی صحیح لیکن ہے تو پارلیمنٹری سسٹم, اور اس سسٹم کی ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے جس کو کولیکٹیو رسپانسبلٹی کہتے ہیں. نثار علی صاحب پچھلے 1.5-2 سال سے دیکھ رہے ہوں گے حکومت کیا کر رہی ہے. جیسے میں نے شروع میں مثالیں دی تھیں, تحائف بھی جا رہے تھے اور ہندوستان کے ساتھ تجارتی خالد صاحب اس میں نثار صاحب کر کچھ نہیں سکتے تھے. نثار صاحب کو سب کچھ پتا تھا, نہیں لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے. ظاہر ہے پرائم منسٹر لیول پہ جب استعفیٰ بھی نہیں دے سکتے تھے, پرائم منسٹر لیول پہ جب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں پھر نہیں ہو سکتا. آپ کو پتا ہے یو اے ای نے جو ہمارے ساتھ کیا تھا اس کا جواب بھی صرف نثار نے دیا تھا. جمہوریت ہے, وہاں وزراء استعفے دیتے ہیں, وہ بھی ایک روایت ہے. تو اب تو یہ ہے نا کہ سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا. چلیں اس پہ خیر بات کریں گے نیکسٹ. بالکل بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے بڑھائیں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایاز صاحب, جس طرح سے بات کی جا رہی ہے کہ بگ 3 کا جب معاملہ آیا تھا تب ہم نے بھی بہت تنقید کی تھی, اور وہ بریف کیس ابھی تک نہیں کھلا جس میں سے انعامات کی بارش ہونی تھی. اس وقت صرف معاملے کو ہٹانے کے لیے یا بگ 3 کے ایشو پر تسلی دینے کے لیے یہ باتیں کی گئی تھیں, اور اب یہ سیریز آپ کے گلے کی ہڈی بن چکے ہیں. ایک تو آپ اپنی یادداشت کو ٹھیک رکھا کریں. وہ بیگ لے کے آئے تھے بہت بڑا, آپ اس کو بریف کیس قرار دے رہی ہیں. میں معذرت کر اس میں پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کہا تھا, میں لے کے آیا ہوں. وہ بڑا بیگ بھی تو منظر عام پر نہیں آیا. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ وہ جو ابھی بریک میں بھی بات لطیف چوئی صاحب کر رہے تھے کہ اگر ہوم سیریز ہم نے انڈیا میں جا کے کھیلنی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم اکھنڈ بھارت کو تسلیم کر رہے ہیں. اور سپورٹس کے حوالے سے ہماری حکومت اتنی سیریس ہے, اتنا فروغ دے رہی ہے سپورٹس کو. آپ کو میں ایک خبر دوں کہ گورنمنٹ کالج کی کرکٹ گراؤنڈ میں وہ جو اورنج ٹرین بننے والی اس کی مشینری ابھی سے لا کے رکھ دی گئی ہے. اور اسی طرح اور بے شمار گراؤنڈز ہیں اس شہر کی. ایک منٹو پارک جسے ہم کہا کرتے تھے, اقبال پارک, وہاں فٹ بال گراؤنڈ ہوتی تھی, وہاں ساری گراؤنڈز ختم ہو گئی ہوئی ہیں. یہ تو سیریسنیس اتنی ہے, لیکن انڈیا سے محبت ہماری, چونکہ ظاہر ہے ہم زیادہ مرے جا رہے ہوتے ہیں ان کی محبت میں, اور جیسے خالد محمود بھی بتا رہے ہیں. خالد صاحب حل کیا ہے یہ, مطلب جب آپ پوری قوم یہ دیکھ رہی ہوتی ہے, کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں کر رہے, اور پھر بے بسی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو چینج بھی نہیں کر سکتے, تو پھر کیا کریں؟ اس طرح کی جمہوریت کو ہم کہاں لے جائیں؟
حل پیش کرتا ہوں. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, ابھی آپ بڑی اچھی بات کر رہے تھے اسپورٹس گراؤنڈز کے بارے میں. آپ جس علاقے میں ہیں جہاں پہ آپ کا یہ اسٹوڈیو ہے لاہور کا, بڑا پاش علاقہ ہے لاہور کا, گلبرگ اس کا نام ہے. یہاں پہ میں نے کئی پروگرامز میں اور چینلز پہ یہ چیلنج کیا ہے کہ اگر کوئی صاحب مجھے یہاں پہ بتا دیں کسی بھی کھیل کی ایک بھی فیسیلیٹی مناسب قسم کی یہاں پہ ہو, چاہے کرکٹ ہو, فٹ بال ہو, ہاکی ہو, ٹینس ہو, اسکواش ہو, کوئی ایک فیسیلیٹی, بیڈمنٹن آپ لے لیں, اس علاقے میں دکھا دے تو منہ مانگا مجھ سے انعام لے سکتا ہے. تو میں اس چیلنج کو یہاں بھی دہرا رہا ہوں. باقی رہ گئی بات حل کی, تو حل یہ ہے کہ بہرحال ان کے بس کی بات نہیں. اگر آپ یہ نہ تصور کر لیں کہ حل اس پہ یہ عمل کر سکیں گے, حل اس کا بڑا سیدھا ہے. آپ کا کیس جو ہے بہت مضبوط ہے, اس کیس کو اچھی طرح پیش کرنے کی ضرورت ہے دنیا میں. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہندوستان اس وقت کرکٹ کے لیے, اور خاص طور پہ ایسی کرکٹ جس میں پاکستان کی شمولیت ہو, اس کے لیے فٹ نہیں ہے, تیار نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. آپ ساری فوٹیج اکٹھی کر لیں, کٹک میں جو واقعات پیش آئے وہ لے لیں, جو کچھ ممبئی میں ہوا وہ حملہ شیو سینا کا وہ لے لیں, سابقہ ماضی کی ساری مثالیں اکٹھی کر لیں اور یہ لے جائیں ICC کے پاس. انہوں نے بتائیں کہ ان حالات میں وہاں پہ T20 ٹورنامنٹ بھی نہیں ہو سکتا اور کسی طرح کی اور ایسی کرکٹ نہیں ہو سکتی جس میں پاکستان شامل ہو. اس کو شفٹ کیا جائے کسی دوسرے ملک میں اور اچھے طریقے سے کرکٹ کھیلی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ترجمان اپنا حق ادا کر سکیں اور صحیح طرح سے یہ کیس پیش کر سکیں تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ کامیاب نہ ہو. خالد محمود صاحب, ICC کا آپ نے ذکر کیا, میں تو اسے انڈین کرکٹ کاؤنسل کہا کرتا ہوں. ٹھیک کہتے ہیں. ظاہر تو جب وہ حالت ہے تو وہاں ہماری کس نے سننی ہے؟ جی وہاں اس کمیٹی میں نہیں سنی جائے گی. ICC میں 7 اور ٹیسٹ کھیلنے والے ملک ہیں اور میری اطلاع کے مطابق وہ ہندوستان, آسٹریلیا اور انگلینڈ کے رویے سے خاصے نالاں ہیں, جو ان سے وعدے وعید کیے گئے تھے کہ آپ کے ساتھ کرکٹ کھیلیں گے, آپ کو یہ فائدے پہنچائیں گے. تو جس طرح ہمیں کچھ نہیں مل رہا اس بگ 3 کے فارمولے کے بعد, ان ملکوں کے حصے میں بھی زیادہ کچھ نہیں آیا. اس وقت بڑا مناسب وقت ہے اس ایشو کو اچھالا جائے اور بڑی مؤثر لابی کی جائے دنیا میں. آخر مشکل وقت آتے ہیں تو ان وقتوں میں نکلنے کے لیے اور حل تلاش کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. مجھے یقین ہے اگر مؤثر طریقے سے یہ کیس پیش کیا جائے تو ICC میں سے بہت سے ملک ہیں جو ہمارا ساتھ دیں گے. تو اس میں دیکھیں آپ لوگوں کو بھی رول پلے کرنا چاہیے, ایکس کرکٹرز کو بھی کرنا چاہیے. آپ لوگ بھی رابطے کریں انٹرنیشنل لیول پہ, جو آپ کے کانٹیکٹس ہیں ان کو یہ بتائیں ساری صورتحال. بالکل سب کچھ ہو سکتا ہے, تمام لوگوں کو بیچ میں آنا چاہیے, سابقہ کرکٹرز, ایڈمنسٹریٹر, سارے لوگ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدعی سست اور گواہ چست تو نہیں ہو سکتے نا. پہلے مدعی جو ہیں, جو کرکٹ بورڈ ہے, وہ خود آئے, وہ سب کو بلائے, ہاں کہ جی ہم ایسے چاہتے ہیں, وہ کچھ کرنے کا ارادہ رکھے تو تبھی ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ وزیر داخلہ نے چلو دیر سے صحیح اور بڑی سب کچھ کرنے کے بعد وہ بھی اب شہیدوں میں نام لکھانے کی کوشش ہے. وہ آئے ایک بیان دے کے کہ جی اب مزید منہ کالا نہیں کروا سکتے, تو ان کے بیان کو بھی ہمارے معزز چیئرمین نے نامناسب قرار دیا ہے. تو اب بتائیے ان حالات میں سابقہ کرکٹر اور ایڈمنسٹریٹر جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ خالد محمود صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. بالکل درست ہے, جب لیڈرشپ پہ بات آتی ہے, مین فیصلے ظاہر ہے لیڈرشپ نے کرنے ہوتے ہیں جن کے پاس اختیار ہوتا ہے. اگر وہی نہیں چاہ رہے فیصلہ کرنا عوامی امنگوں یا قومی امنگوں کے مطابق, اور وہ نقصان کو وقار سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں, تو پھر کوئی کچھ بھی کر لے اس کا فائدہ نہیں. صورتحال یہی رہے گی, اور پھر اگر آپ بات کریں گے بھی تو آپ کی بات کون سنے گا. پروگرام کا وقت ختم ہوا, دیجیے اجازت, اللہ کے بعد.